वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इश्क तेरे नाम राइटर बाय लाइबा खान। किस्त नंबर 26। फातिमा हया के घर पहुंचते ही छोटे छोटे कदम लेती उन्हीं के घर दाखिल हुई। कार के अंदर दाखिल हुई तो सामने ही लाउंज में रजिया सिकंदर बैठी हुई थी और स्वेटर बूंद रही थी। उनको देखकर फातिमा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उन्होंने भी चश्मे की ओर से फातिमा की तरफ देखा। अरे बेटा, तुम लोग आ गए, और ये हया कहाँ है? फातिमा को दरवाजे के पास ही खड़ा देख रजिया सिकंदर ने पूछा। फातिमा उनके जवाब में कुछ ना बोली तो वो उठकर फातिमा की तरफ गई। फातिमा, क्या हुआ है? बताओ मुझे, मेरा दिल घबरा रहा है। हया कहाँ पे है? आंटी, वो हया नहीं मिल रही, फातिमा ने अटकते अटकते कहा। फातिमा की बात सुनते ही रजिया सिकंदर ने उससे पूछा, क्या मतलब हया नहीं मिल रही? वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना? तो फिर कहाँ गई? आंटी, मैं और हया शॉपिंग करके कैंटीन की तरफ गए। हमने खाने का ऑर्डर दिया तो हया का एक शॉपिंग बैग शॉप पर छूट गया तो वो उसे लेने चली गई। मैंने उससे बहुत कहा कि मैं साथ चलती हूँ, पर वो मेरी बात नहीं मानी और अकेली चली गई। काफ़ी देर हया न आने के बाद मैं हया को ढूंढने गई उसी शॉप में, पर शॉप के बाहर ही हया के शॉपिंग बैग गिरा पड़े था। मैंने काफ़ी जगह हया को देखा, पूरा मॉल मैंने छाना, मुझे हया कहीं पर ना मिली। फातिमा रो रो कर रजिया सिकंदर को बता रही थी। फातिमा की बात सुनते ही रजिया सिकंदर गिरने ही वाली थी कि बर वक्त फातिमा ने उन्हें संभाल लिया। आंटी, संभाले खुद को, हया मिल जाएगी। वो रजिया सिकंदर को संभालते हुए जाके सोफे पर बिठा दिया और मुलाजमा से पानी का कहा। मुलाजमा पानी लेकर आई तो फातिमा ने उनको पानी पिलाया। आंटी, परेशान ना हो, हया मिल जाएगी, मुझे फ़ोन दो। रजिया सिकंदर की बात सुनकर फातिमा उनकी तरफ देखने लग गई कि फ़ोन क्यों चाहिए। फातिमा, मुझे फ़ोन दो, मैंने सुल्तान सिकंदर को फ़ोन करना है, वो हया को ढूंढ ले, मेरी बच्ची किस हाल में होगी। जी जी आंटी। फातिमा को जब बात समझ आई तो जल्दी से मोबाइल लाकर रजिया सिकंदर को दे दिया। रजिया सिकंदर ने जल्दी से सुल्तान सिकंदर को कॉल की। फ़ोन पहली बेल पर उठाया गया था। फ़ोन उठाते ही रजिया सिकंदर ने, सुल्तान, हया को ढूंढे। सुल्तान सिकंदर जो काम करने में मसरूफ़ थे, रजिया सिकंदर की कॉल देखकर उन्होंने पिक की। शायद कुछ लाना हो, पर आगे की बात सुनकर उनका दिमाग सुन्न हो गया। क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? वो अभी सदमे की हालत में अटक कर बोले। वो फातिमा और हया, उन्होंने सारी बात सुल्तान सिकंदर को बता दी। सुल्तान सिकंदर ये सुनकर कुर्सी पर रहने वाले अंदाज पर गिर गए। मैं आता हूँ, जी जल्दी आए। रजिया सिकंदर ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सुल्तान सिकंदर अपनी ये जलेता घर के लिए रवाना हो गया। रजिया सिकंदर ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। फातिमा से उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। आंटी, प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हया को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। फातिमा उन्हें दिलासा दे रही थी, पर फातिमा खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं हया कहाँ होगी। अब भी फातिमा रजिया सिकंदर को दिलासा दे ही रही थी। जब सुल्तान सिकंदर घर में दाखिल हुए तो रजिया सिकंदर भागती हुए उनके गले लगी। सुल्तान, चाहे ना हमारी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी? रजिया सिकंदर उनके गले लगते ही रोते हुए कह रही थी तो सुल्तान सिकंदर का भी एक आंसू निकल कर उनके गाल पर बह गया। वो भी हया के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे।
ان کی ایک لوتی اولاد تھی جن میں ان کی جان بستی تھی۔ داخلی دروازے پر کھڑے التمش اور ایمان ان کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے اور بھاگتے ہوئے آگے آئے۔ پھپھو، کیا ہوا ہے حیا کو؟ ایمان بھاگتے ہوئے رضیہ سکندر کے پاس آئی تو ان کو دیکھتے ہی رضیہ سکندر ایمان کے گلے رکھ کر روئی اور التمش نے سلطان سکندر کو سنبھالا۔ التمش ہمیشہ سلطان سکندر کو اپنے والد کی طرح مانتا تھا اور حیا کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح۔ حیا کا سن کر التمش بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ماموں اب ٹینشن نہ لیں، حیا ٹھیک ہوگی۔ عالم شاہ آفس میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا تو اس نے علی کو بلایا۔ علی، یہ فائلز ہیں جو تمہیں ہیڈ کوارٹر جا کے دینی ہیں اور کچھ انفارمیشن ہے جو اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ تم نے پرسنلی ان کو جا کر دینی ہے۔ جی سر، ہو جائے گا کام، ٹھیک ہے۔ علی یہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا اور عالم شاہ کام کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے فون کی طرف نہ دیکھا کیونکہ علیان بار بار فون کر کے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بھی علیان کی ہی کال ہوگی۔ فون کی بیل سے تنگ آ کر عالم شاہ نے فون اٹھا کر بند کرنا چاہا پر سامنے ہی التمش کا نمبر دیکھ کر اس نے فون پک کر لیا اور اٹھاتے ہی اس نے کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عالم شاہ، تم فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ تو التمش کی غصیلی اور پریشانی بھری آواز فون میں گونجی۔ وہ میں کام کر رہا تھا، بتاؤ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ ہاں، وہ حیا نہیں مل رہی۔ مطلب حیا نہیں مل رہی؟ کیا مطلب حیا نہیں مل رہی؟ حیا کا نام سنتے ہی عالم شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اور اس کی دوست شاپنگ پر گئے تھے۔ التمش نے ساری بات عالم شاہ کو بتا دی۔ عالم شاہ کا غصے سے برا حال ہوا، آنکھیں سرخ ہو گئی، گردن کی رگیں غصے کی وجہ سے واضح ہو گئی تھیں۔ یار، حیا کو ڈھونڈو، ماموں مومانی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، میں حیا کو ڈھونڈتا ہوں، تم ان کو سنبھالو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عالم شاہ یہ کہتے ہوئے فون بند کر دیا اور حیا کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ حیا نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں اور کچھ پل تو اس کا دماغ سن رہا اور اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ حیا نے اٹھنا چاہا تو دیکھا کہ وہ کرسی سے بندھی گئی ہے۔ وہ بالکل اندھیرے کمرے میں اکیلی ہے تو حیا نے ڈر کے مارے چیخنا شروع کر دیا، کوئی ہے پر کوئی نہ آیا۔ حیا کا خوف کی وجہ سے برا حال تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ تب ہی اس کی چیخنے کی آواز باہر کھڑے آدمی تک پہنچی تو اس نے اپنے سر کو کھول کی۔ سر، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ اب بھی اس کو یہیں پہ ہی بند رکھو، جب میں کہوں گا تو اسے لے کر آنا۔ جی سر۔ اس نے یہ کہتے ہی فون بند کر دیا اور اندر کی طرف گیا تو سامنے ہی حیا روتے ہوئے نظر آئی۔ اس نے اندر آتے ہی لائٹس آن کی۔ اس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، کالا چشمہ، کالی ٹوپی اور کالا ہی لباس پہنا ہوا تھا۔ تم تو بہت پیاری ہو، اس نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیتے ہوئے کہا تو حیا کو اس کی آواز سے خوف آیا۔ پیاری لفظ تم پہ توہین ہے، مجھے تو یہ کہنا چاہیے تم تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہو۔ اس نے حیا کے چہرے پر انگلی پھیرنا چاہی پر حیا نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ حیا کا مڑا ہوا چہرہ اس شخص کو ناگوارا گزرا تو اس نے حیا کے جبڑوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا۔ یہیں پر تم ہمیشہ کے لیے بند رہو گی، تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا اور نہ تمہیں کھانے کو دیا جائے گا اور نہ ہی پینے کو کچھ دیا جائے گا۔ وہ غصے سے حیا کے منہ پر دھاڑا تو حیا نے اپنی آنکھیں زور سے مینچ لیں۔ میں نے تو تمہیں ایک موقع دیا تھا، اگر تم خود کو مجھے چھونے دیتے تو میں
تم پر پھر بھی ترس کھا لیتا، پر تم نے ایسا نہیں کیا، تو یہیں پر پڑی رہو۔ وہ غصے سے دھاڑا اور حیا کا منہ چھوڑتے لمبے لمبے ڈھک پڑتا کمرے سے باہر نکل گیا اور دھاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس کے جاتے ہی حیا آنکھیں کھول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے تو کبھی کس کا برا نہیں چاہا، تو پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ جی پلیز مجھے بچائیں، یہ لوگ بہت گندے ہیں۔ حیا روتے ہوئے مسلسل اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ تانے سے نکلتے ہی حیا کے گھر کا رخ کیا۔ اسے کچھ انفارمیشن چاہیے تھی، اس لیے حیا کے گھر جا رہا تھا۔ حیا کے گھر پہنچتے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی رضیہ سکندر اور سلطان سکندر کو دیکھا، جو بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ رضیہ سکندر تو بس رو ہی جا رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو التمش نے جواب دیا، مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہاں پوچھو۔ حیا کے ساتھ کون گیا تھا؟ اس کی دوست فاطمہ۔ التمش نے فاطمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا فاطمہ، آپ ادھر آؤ۔ جی۔ فاطمہ چلتی ہوئی التمش کے پاس آئی۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا، سب کچھ بتانا۔ فاطمہ نے وہی سب کچھ عالم شاہ کو ہی بتایا۔ اور جب تم لوگ گھر سے نکلے تھے، ایسا لگا کہ کوئی لوگ تم لوگوں کے پیچھے ہے، تم لوگوں کی گاڑی فالو کر رہا ہو، ایسا لگا تمہیں؟ ایسا نہیں لگا۔ اچھا انکل، آپ کے گھر کے باہر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہے؟ میں نے CCTV فوٹیج چیک کرنی ہے۔ جی بیٹا لگا ہوا ہے۔ انکل وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو سلطان سکندر نے ملازمہ سے کہہ کر اپنا لیپ ٹاپ منگوایا۔ لیپ ٹاپ لیتے ہی سلطان سکندر نے فوٹیج آن کی اور عالم شاہ کی طرف بڑھا دی۔ عالم شاہ فوٹیج کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ جس کا شک تھا وہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں۔ بیٹا فوٹیج میں کچھ پتہ چلا؟ جی انکل، بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی میں حیا کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ شکریہ بیٹا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ عالم شاہ نے سلطان سکندر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں یقین دلایا۔ ٹھیک ہے انکل، میں چلتا ہوں۔ آنٹی پلیز آپ پریشان نہ ہو، حیا کو لے کر میں جلدی آؤں گا انشاءاللہ۔ سلطان سکندر نے رضیہ سکندر کو کہا، جو مسلسل رو ہی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ عالم شاہ لمبے لمبے ڈھک کرتا ان کے گھر سے باہر نکل گیا۔ جاری ہے۔ ویورز، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیا کریں، کیونکہ آگے ناول بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔